اور ساروں قطار رو رہا ہے۔ پوچھا گیا اے چھوٹے سے بچے آخر تو کس لیے رو رہا ہے؟ تو بچہ عرض کرتا ہے اے پوچھنے والے سن، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے لوگو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ عرض کرتا ہے میں نے سنا اللہ نے انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بتایا ہے، اور میں اس لیے یعنی اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب میری ماں چولہے میں آگ جلاتی ہے اور یعنی اس چولہے کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اور جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہ لگے تو وہ ان میں آگ لگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یعنی بچہ عرض کرتا ہے یہ پوچھنے والے سن، کل قیامت کے دن جب وہ یعنی پروردگار عالم بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور یعنی اس طرح کے تمام بڑے بڑے کافروں کو جب وہ جہنم میں ڈالے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آگ لگانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے بچے کو نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں مسلمانوں، حضرات محترم، یہ چھوٹا بچہ کون ہے؟ یعنی تاریخ میں آتا ہے اسی بچے کا نام سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات محترم، حالانکہ یہ روایت اور بھی بزرگوں کے نام سے منسوب ہے، مگر یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم اور آپ نظر و نیاز کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں، یہی وہ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں یعنی آپ کس قدر اللہ کا خوف رکھا کرتے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اور ایک قول آپ کا یہ بھی ہے، آپ نے حدیث پاک کو اپنے یعنی اپنے زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اے لوگوں سنو، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن اگر کسی بندے کا دل خوش کر دے، کیا کر دے؟ اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر اگر وہ اپنے کسی یعنی مومن بھائی کا دل خوش کر دے تو اللہ رب العزت اس کے انعام میں یعنی اسے کتنی بڑی دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ مومن اپنے مومن بھائی کا دل خوش کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے یعنی مسلمان وہی ہے حقیقت میں کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے یعنی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کوئی انسان اگر اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں پر اور یعنی ظلم و ستم کے بازار گرم کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے یعنی ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے۔ کامل درجے کا مومن وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، مولانا مقبول صاحب قبلہ، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر۔ حضرات روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو کہ جو بندہ مومن اگر کسی اپنے مومن بھائی کا دل خوش کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے، مگر اس کے بدلے میں اس کے نام سے اللہ رب العزت یعنی ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہ فرشتہ یعنی اس کے نام سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو وہ فرشتہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت
کا ثواب اس بندے مومن کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے، ہر نفس دیکھے، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا عمل کیا۔ اپنا سروے کر لے، اپنے آپ کو دیکھے تو پتہ لگ جائے گا کہ آخر اس کے پاس آخرت کے لیے کیا عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی ہر وقت خبر ہے۔ اللہ کو تمہارے کاموں کی ہر وقت خبر ہے، چاہے تم تنہائی میں کرو، ظاہر کر کے کرو، باطن میں کرو، چھپ کر کے کرو، کسی طرح بھی اگر کوئی اعمال اچھا یا برا کرتے ہو دنیا سے چھپا سکتے ہو، مگر اللہ رب العزت سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یعنی ایک انسان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اس سے محبت کرنے لگا، عشق کرنے لگا، اور جیسے ہی وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہوئی، یہ نوجوان بھی ساتھ ہو لیا۔ جب رات کا وقت ہوا، قافلے نے پڑاؤ کیا، اللہ اکبر، یہ نوجوان چپکے سے اٹھا، اس عورت کے پاس گیا، اور وہ عورت آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ آج کل کی عورتیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، نہ اسلامی احکامات کا پتہ، نہ پردے کا پتہ، بلکہ وہ عورت اللہ کی مقدس نیک بندی تھی۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان گیا، جانے کے بعد کہنے لگا، اے عورت، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ عورت کہتی ہے اچھا تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو ذرا قافلے کا چکر لگا کر گیا، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ اس نے سوچا کام بن گیا ہے، خوشی خوشی گیا، سارے قافلے کا چکر لگایا، آنے کے بعد کہنے لگا سب سوئے پڑے ہیں، کسی کو کوئی بیدار نہیں ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، مگر مسلمانوں اس عورت کا جواب سنو اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرو۔ یہی بات اگر ہم اپنے دل پر اتار لیں تو یہی بات ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان، اچھا پورے قافلے والے سو رہے ہیں، مگر ذرا یہ بتا دے کہ پروردگار کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی کبھی سوتا ہے؟ کیا اس کو بھی کبھی نیند آتی ہے؟ کیا اس کو بھی کبھی اونگ آتی ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے پروردگار تو نہ کبھی سوتا ہے، نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر وقت بیدار ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت جاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان سن، اگر دنیا والے سو گئے تو کیا ہوا؟ ارے وہ تو جاگ رہا ہے، جس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، لہذا اے انسان پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا جب سنا اس نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، کب کبھی تاری ہو گئی، خوف خدا بندی سے لرزنے لگا اور اپنے برے ارادے سے فوراً تائب ہوا۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت امام غزالی بیان فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اے نوجوان تیرے اوپر کیا گزری؟ نوجوان عرض کرتا ہے اے لوگوں سنو، میں نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ نے اسی کے صدقے میں میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے اور مجھے میری بخشش و نجات فرما دی ہے، مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔
اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر اور قبر کی طرف اس کو سفر کرنا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا، خبردار کیا، اے ایمان والو تم میرا خوف اپنے دلوں میں بساؤ اور ہر انسان اپنی اپنی زندگی کا سروے کرتا رہے اور اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ آخر اس کے پاس آخرت کے لیے کیا عمل ہے، کیا تیاری ہے، قبر کے لیے کیا تیاری ہے، حشر کے لیے کیا تیاری ہے، رب کی بارگاہ میں یعنی کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینے کے لیے اس کے پاس کون سا ساز و سامان ہے۔ اے لوگو، اگر اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہو تو خدا را اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانو اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت نے باب توبہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے۔ اگر رات کی تاریکی یا دن کے اجالے میں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹاتا بلکہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی چند کلمات آپ حضرات کے سامنے کہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو، تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد